بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے دنیاوی نعمتوں کی حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ رب العزت کو دیکھو کہ وہ کسی بندے کو دنیاوی نعمتوں میں خوب نواز رہا ہے اور اس کی نافرمانی اور معاصی کے باوجود اسے وہ سب کچھ دے رہا ہے جو اس کی پسند چاہت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے یہ استدراج کا ہے، اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہے۔ پھر اپنی اس بات کی تائید کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، جب لوگ اللہ کی نصیحت کو فراموش کر بیٹھے، ان پر اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، جب خوب اترانے لگ گئے اور مست ہو گئے، اللہ نے انہیں ایسا پکڑا، حیران رہ گئے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ تو اللہ کا اس دنیا میں افراد کے ساتھ، قوموں کے ساتھ ایک معاملہ اور ایک قانون استدراج کا بھی ہے کہ کوئی شخص بغاوت کی زندگی گزارے، نافرمانی کی زندگی گزارے اور بظاہر دنیاوی لحاظ سے اس کی ترقی ہوتی چلی جائے، خوشحالی بڑھتی چلی جائے، نعمتوں کی فراوانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو اس مغالطہ میں نہ رہنا کہ یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے، بلکہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ استدراج کا ہے۔ یہ رسی ڈھیلی کرتی ہے کہ خوب اطمینان سے سرکشی اور مستی میں رہے، پھر اللہ اسے سخت پکڑ میں لیں گے اور پھر اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے ہیں۔ گناہوں کے ساتھ دنیاوی نعمتوں کا ملنا اور خطرے کی چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی گنہگار کو نعمتوں میں دیکھو تو رشک نہ کرو، تمہاری بڑی نادانی اور حماقت ہوگی، بلکہ یہ تو بیچارہ قابل رحم ہے، اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اور اس دنیا میں گنہگار کی سب سے بڑی پکڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے چلا جائے اور بسا اوقات بغیر ایمان اور ہدایت کے چلا جائے، اس سے بڑی محرومی اور بد نصیبی کوئی نہیں۔ پوری کائنات کا خالق اور رازق اس دنیا کے نظام کو بڑی حکمت اور قدرت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ کہیں نیک شخص کو غربت و افلاس اور مصیبتوں سے دوچار کر دیا اور کہیں گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے کو خوشحال اور نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اور کہیں نیک کا اچھا اور بدکار کا برا حال رکھا۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوب واضح کر کے بتا دی ہے کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، کسی کو عزت، کسی کی ذلت، کسی کو غربت، کسی کو مالداری، لیکن میرے نزدیک قابل قدر شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین قدرت میں جن کے مطابق وہ کسی شخص یا کسی قوم کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، ان میں سے ایک استدراج ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا نافرمان مجرم احکام الہی کا باغی اپنی سرکشی اور گناہوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا تھا، لیکن یہ اس زندگی سے واپس آنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کی رسی اور ڈھیلی کر کے کچھ اور مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں، تاکہ وہ اور زیادہ مست ہو کر نافرمانی اور سرکشی میں بڑھ جائے اور سخت سزا پائے۔ ایسے معاملہ کو استدراج کہتے ہیں۔ جب کسی گنہگار بندہ یا کسی گنہگار قوم یا گروہ کو مجرمانہ اور باغیانہ زندگی گزارنے کے باوجود خوب خوشحالی اور نعمتیں مل رہی ہوں اور عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو مزید ڈھیل دے رہے ہیں اور ان کا آخرت میں اچھا انجام نہ ہوگا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک، شریف، پابند صلاۃ و صوم بندہ تنگی اور تکلیف میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے،
جب وہ ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو بدکار بھی ہو، نماز روزے سے اسے کوئی سروکار نہ ہو، لیکن وہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اب شیطان اس نیک شخص کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے دل میں اس کے بارے میں یہ رشک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح خبردار کیا۔ ایسے گنہگار آرام اور راحت میں زندگی بسر کرنے والے کی حالت تو اس طرح ہے جیسے پھانسی پانے والے مجرم کو 2-4 دن پہلے اس کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے، اس کی خواہشات کو حتم مقدور پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس حقیقت کی سمجھ اس نیک شخص کے دل میں پیدا ہو جائے تو کبھی اس قسم کے خیالات قریب بھی نہ آئیں۔ اگر نیک شخص کو نعمتیں مل جائیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اگر برے شخص کو نعمتیں ملے تو یہ اس کے لیے استدراج اور ڈھیل ہے۔ اس طرح اگر نیک شخص کو تکلیف آئے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور برے شخص کے لیے تکلیف آئے تو یہ اس کے لیے تنبیہ ہے۔ عزت و ذلت کا معیار دولت و آرام نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک نجات و عزت و ذلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ کیا کوئی مومن یہ سوچ رکھتا ہے کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر عمل دنیاوی یا آخروی فائدہ مند ہے؟ ہم آج اگر یورپ یا ترقی یافتہ ممالک کی مثال دیتے ہیں تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فلاں عمل میں وہ عین دین اسلام کے مطابق ہے، یعنی اس دین اسلام کی تقلید کی وجہ سے یہ دنیاوی نفع ہو۔ اللہ رب العزت نعمتوں کی زندگی دے، ایمان کے ساتھ دے، تقوی کے ساتھ دے اور اپنی رضا کے ساتھ عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔